احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، ایک دن میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے، قبلہ رخ درود پاک کے موضوع پر مضمون کو کچھ لکھ رہا تھا، درود پاک کی فضیلت پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اسی دوران مجھے نیند آنے لگی۔ جب میں نیند میں گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں، کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر۔ میں اندر گیا اور ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہاں میں نے ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر نیک بختی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام رومان ہے اور میں اللہ رحمان کے ملائکہ یعنی فرشتوں میں سے ہوں۔ اس پر میں نے سوال کیا، تو پھر آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا، یہ سب آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضور یہ تو فرمائیے کہ ان فرشتوں میں کون کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ان میں حضرت سیدنا جبریل امین، حضرت سیدنا میکائیل، حضرت سیدنا اسرافیل اور حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام سارے مقرب فرشتے موجود ہیں۔ میں نے عرض کی، اسرائیل علیہ السلام جو روح کو قبض کرتے ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک صاحب اٹھے، وہ بھی نہایت حسین و جمیل تھے۔ فرمایا، میں اللہ پاک کا بندہ اسرائیل ہوں۔ اللہ، میں نے عرض کی، میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالنے وقت، جب میری جان نکالیں آپ، اس وقت مجھ پر نرمی فرمائیں۔ فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ سعادت الدارین، الباب الرابعہ، صفحہ نمبر 124 سے 125۔ الحمدللہ پیارے محترم صاحب، کیسی برکت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ اگر موت میں آسانی چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھو، دنیا میں آسانی چاہتے ہیں درود پاک پڑھیں، ہم مدینے جانا چاہتے ہیں ہم درود پاک پڑھو، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو اب درود پڑھو، اگر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک